جن لوگوں نے اب تک ان کے بیانات سنے ہیں وہ توبہ کریں، خاص طور پر اس لیے بھی کہ جب وہ مٹکا بجا رہے تھے اور مجمع میں بیٹھے کچھ لوگ جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مسجد رسول میں مسجد میں بیٹھ کر کے گانے گائے جائیں، مٹکے بجائے جائیں اور لوگ واہ واہ کرنے لگیں، خوشی محسوس کریں، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے ایمان کا کیا بنے گا۔ میں فتاویٰ کی کتابوں کے حوالہ نہیں، میں ابھی کل مجموع الفتاویٰ علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ پڑھ رہا تھا، اس میں وہ لکھ رہے تھے یخاف علیہ الکفر، جو گانوں سے لذت محسوس کرے گا اس پر تو کفر کا خطرہ ہے۔ یہ صاحب کیا کام کر رہے ہیں؟ من استحل الحرام یخاف علیہ ان یکفر، جو کسی حرام کو حلال بنانے لگے گا، خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اور بعضی کتابوں میں تو بالکل صاف حکم لکھا ہوا ہے۔ یہ تو ہے مسجد والوں کی ذمہ داری، اور یہ ہے عوام کی ذمہ داری، اور جو لوگ سوشل میڈیا پر یہ دیکھتے رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ انصاف کا پیج ہرگز نہ دیکھیں، جو شخص گمراہی پھیلانے والا ہو اس کی گمراہی کی بات ہرگز نہیں سننی چاہیے۔ اس سلسلے میں جو واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں ایک اہم ترین کتاب اس کو کہتے ہیں دارمی، سنن دارمی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اطلاع بھیجی کہ حضرت یہاں ایک صاحب ہیں، وہ عجیب عجیب سوالات کھڑے کرتے ہیں قرآن کے متعلق، نئے نئے مسائل بیان کر رہے ہیں دین کے متعلق، اور اس کی وجہ سے لوگوں میں انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ قرآن کی آیتوں کے متعلق ایسے سوالات کھڑا کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ منتشر ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ صاحب وہاں سے فرار ہو کر کے مصر پہنچے، مصر سے پتہ چلا کہ مصر میں ہیں، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جو مصر کے گورنر تھے، وہاں انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اطلاع بھیجی کہ فلاں مزاج کا آدمی یہاں پہنچ گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو فوراً میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ سبیق نام کے اس آدمی کو مصر سے مدینہ المنورہ دارالخلافہ بھیجا گیا، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس۔ جو آدمی ان کو لے کر کے آئے انہوں نے اس آدمی کو باہر رکھا اور خود اندر داخل ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ آدمی تمہارے ساتھ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرے ساتھ ہے۔ فرمایا دیکھو کہیں بھاگنے نہ پائے ورنہ سزا تم کو لگے گی۔ اس کے بعد اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد پھر فرمایا تم نے اسی طرح کے سوالات اٹھائے ہیں، تم نے اسی طرح کی باتیں پھیلائی ہیں؟ اسے سر نیچے کیا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کمر پر درے مارنے شروع کیے، یہاں تک کہ ساری کمر لہو لہان ہو گئی، اور وہ چیختا رہا۔ فرمایا نہیں تو نے دین کے اندر انتشار پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ جب اس سے ساری کمر لہو لہان ہو گئی، اب وہ ہمت بھی نہیں کر پا رہا تھا اٹھنے کی۔ اس کے بعد اس آدمی سے فرمایا اس کو اپنے گھر لے جاؤ، اور لے جا کر کے جب یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر میرے پاس لے آنا۔ چنانچہ وہ مہینوں تک اس کے گھر میں رہا، جب وہ ٹھیک ہو گیا پھر لے آئے، اور لانے کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم نے پھر مارنا شروع کیا، اور فرمایا کہ تو اس طرح سے دین میں انتشار پیدا کر رہا ہے۔ اتنا زیادہ مارا کہ اس کا کمر ساری لہولوہان ہو گئی۔ پھر فرمایا اس کو لے جاؤ اور لے جا کر کے اپنے بات رکھو، جب ٹھیک ہو جائے گا پھر میرے پر لے آنا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ ان کو لایا گیا۔ اس نے کہا حضرت میرے دماغ سے وہ ساری خرابیاں نکل گئی، وہ خناس میرے ذہن سے جھڑ چکا ہے۔ فرمایا نہیں ابھی نہیں صاف ہوا، تو جب تک مجھے یقین نہیں ہو جائے گا۔ تیسری مرتبہ اتنی سخت سزا دینے کے بعد پھر ان کو بھیج دیا جیسے عراق، اور عراق میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس آدمی کو تمہارے پاس واپس بھیج رہا ہوں، خبردار عوام کو اس کے بعد بیٹھنے مت دینا، خبردار عوام کو اس کے بعد بیٹھنے مت دینا۔ ایاکم و مجالست الناس، بچنا تم لوگوں کے ساتھ، اس کا ملنا جلنا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ ان صاحب کا پیج نہ دیکھا جائے، ان صاحب کے بیانات نہ سنے جائیں، ان صاحب کی گفتگو نہ سنی جائے، اور ان صاحب کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ اسی بنیاد پر میں نے کہا کہ جو گمراہی پھیلانے کا کام کرے ان کے لیے یہ ہے۔ لہٰذا پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا جب تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ درست ہو چکا ہے اس کے بعد اس کو عوام سے ملنے کی اجازت ہے، اس کے پہلے نہیں ہے۔ دراصل دین کو شفافیت کے ساتھ آگے باقی رکھنا ضروری ہے، اور اسی ضرورت کی بنا پر یہ بات عرض کی جا رہی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ شانہ 3 آدمیوں پر لعنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ 3 آدمیوں پر لعنت کرتے ہیں۔ پہلا وہ امام جو لوگوں کی امامت کرے حالانکہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہو، رجل اما قوما وہم لہو کارہون، ایک وہ انسان جو لوگوں کو امامت کا تو لوگ اسے ناپسند کرتے ہو، اس کے غلط کاری کی وجہ سے، اس کے گمراہ کن خیالات کی وجہ سے، اس کے برے رویے کی وجہ سے، یعنی اس کے اندر کوئی دینی نقص ہے عقائد کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے، اس انسان اور وہ لوگ وہ امامت چھوڑ نہیں رہا ہے
اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں مگر وہ امامت پر قابض ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ شان اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور دوسری وہ عورت جس کا شوہر اسے ناراض ہو اور وہ عورت الگ رات گزارے، اور تیسرا وہ انسان جس نے اذان کی آواز سنی اور پھر بھی وہ اللہ کے گھر کی طرف نہیں آیا۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اب آخر میں یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے یہ مٹکا بجایا، میں براہ راست ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے بھائی، ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ دور وہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کے لڑکے اور لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے تباہ ہو رہے ہیں، بے دینی کی سارا سیلاب ہم پر مسلط ہے، نہ صرف بے دینی کا بلکہ کفر اور الحاد اور شرک ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو اگر مسجد کا سٹیج دیا تھا تو اس کو گانا بجانے کے لیے اور میوزک ثابت کرنے کے لیے استعمال کرنے کی بجائے کاش آپ اس کو امت کے ایمان کے بچانے کے لیے استعمال کرتے تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ میں ہمت کر کے یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب محترم عبد الغنی صاحب، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے جو چیز میرے نبی نے حرام کی تھی تو اس کو حلال کیسے کر رہا تھا؟ جو چیز میں نے کی ہی نہیں تھی تو اس بارے میں کیوں میرے بارے میں کہہ رہا تھا؟ میں نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا تو نے اس سے کہا مٹکا بنانا جائز ہے، مجھے یہ تم نے کیسے ہمت کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شانو آپ سے پوچھیں گے، آپ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ اور اس کے بعد پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمناک انداز میں جب کہیں گے کہ تو میرا امتی تھا، تیرا کام یہی ہو گیا تھا کہ میری امت کو وہ باتیں سنائے جس کے میری امت کو ضرورت نہیں تھی، جب میری امت کے ایمان بچانے کی فکر کرنی چاہیے تھی۔ اور یہ سارے اماموں کی ذمہ داری ہے کہ ممبر، مسجد کا ممبر، یہ جمعے کا خطاب کا یہ سٹیج جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کو امت کا ایمان بچانے، امت کے نوجوانوں کا کردار بچانے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان باتوں کو بیان کرنے لگے جن باتوں کا نہ دین کو کوئی نفع ہے نہ دنیا کو کوئی نفع ہے۔ تو عبدالغنی صاحب، اگر اللہ تعالیٰ شان و اللہ کے نبی فرمائیں گے جو تو وہاں ہر جمعے کو میوزک کے اور صوفیانہ موسیقی کے نام پر جو بیان کرتا تھا، اس سے میرے دین کو کیا نفع ہونے والا تھا؟ کیا اس سے امت کا ایمان بچنے والا تھا؟ کیا اس سے امت کے مسائل حل ہونے والے تھے؟ کیا اس سے امت کا کردار کوئی صحیح ہونے والا تھا؟ یہ موضوع تو نے اٹھایا کیوں تھا؟ اور اس اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ اور جب یہ حرام تھا تو حلال بنانے کی کوشش کیوں کر رہا تھا؟ کیا ساری امت غلط سمجھ رہی تھی؟ از محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا صحابہ، تابعین، طبع تابعین، فقہا، محدثین، اولیاء کرام، خصوصاً یہاں کشمیر کے ہمارے وہ تمام اولیاء جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام کی دولت اور نعمت آئی، ان کی زندگی میں سارا کہیں نہیں ہے۔ تو یہ تمام اگر آپ سے سوال کرنے لگیں گے اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ یہاں کے علماء کو تو آپ چیلنج کریں گے۔ آپ کبھی کہتے ہیں میں سمجھے ہوں، کبھی کہتے ہیں انیوک سے مولوی۔ یہاں کے علماء کو چیلنج کرنے کے بجائے آپ سوچیں، اللہ تعالیٰ شانو جب آخرت میں بٹھا کر کے آپ سے پوچھیں گے آپ کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں آج تام چھوتو بہت، آج تک تم نے سنا قبر میں 3 سوال ہوں گے، میں تمہیں 4تھا سوال سنا رہا ہوں۔ 4تھا سوال قبر میں ہوگا ولایت کے متعلق۔ یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے میں تو بیان کر رہا تھا قبر میں 3 سوال ہوں گے، اللہ کی ذات کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور دین کے بارے میں، تو نے 4تھا سوال کہاں سے لایا ولایت کے بارے میں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو؟ آج کے مسلمان تو انشاءاللہ اس گمراہی سے بچیں گے، اور جن تک یہ میسج پہنچے گا وہ سمجھ جائیں گے کہ سارا گمراہی ہے، اسے بچیں گے۔ لیکن خود آپ اپنی فکر کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس راستے پر چل پڑے ہیں جس راستے کے نتیجے میں آپ کی دنیا ہو سکتا ہے وقتی طور پر واہ واہ ہو جائے اور کچھ لوگ آپ کو فالو کرنے والے مل جائیں، لیکن آخرت آپ کی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کے سامنے ان تمام سوالوں کا جواب کیا دینا ہوگا، اس کو سوچیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ان سوالوں کا کیا جواب دینا ہوگا، اس کو سوچیں۔ اور یہ سوچ کر کے یہی میں ہمدردی کی بات آپ تک کہنا چاہوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے کوئی توہین آمیز بات نہیں کی ہوگی۔ اللہ کرے آپ صحیح راستے پر آ جائیں اور رجوع کریں اور توبہ کریں۔ میں نے آج تک جو کچھ کیا ہے وہ سب غلط تھا اور سارا غلط تھا۔ کس قدر عجیب بات ہے، آپ فقیری کے نام پر لوگوں کے ڈنڈے مار رہے ہیں۔ کس قدر عجیب بات ہے، فقیری کے نام پر عورتوں کو پیٹ رہے ہیں۔ یہ کون سے دین میں ہے؟ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین، صحابہ کرام نے یا جن بزرگوں کے ذریعے ہم تک دین پہنچایا، آج تک دین کے لیے یہ ڈنڈے بازی اس طرح سے کبھی ہوئی ہے؟ اس لیے لوگوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر کے یہ طرز عمل اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اپنا سدھار کریں، اپنے آپ کو کسی صحیح راستے پر لے آئیں اور کسی سچے صاحب علم اور صاحب روحانیت بزرگ سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں، اسی میں آپ کے لیے خیر خواہی ہے۔ اللہ کرے اس وقت یہ گفتگو سننے والے تمام بھائیوں کے لیے اور جہاں تک یہ میسیج پہنچے ان تمام بھائیوں کے لیے راہ حق کے سمجھنے کا اور غلط فہمیوں کے دور ہونے کا اور انتشار کی ختم ہونے کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔